الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو بیان چل رہا ہے اس میں ہم نے مکی زندگی کا مطالعہ مکمل کیا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم مدنی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت لے کر، جن کی تعداد تمام روایات کو ملایا جائے تو پھر 150 سے زیادہ ہرگز نہیں ہے، بعض روایات میں تو 100 سے بھی کم ہے، لیکن بہرحال 150 سے زیادہ وہ افراد نہیں ہیں جو ایمان لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اس جماعت کو لے کر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ آپ کے میزبان 2 قبیلے تھے جو مدینے کے سنز آف دا سوائل تھے، اوس اور خزرج۔ قبیلہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اوس نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا، اس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر سونے کے سکوں کی ایک تھیلی ساتھ لائے تھے، جس کو انہوں نے سفر کے دوران بھی خرچ کیا، اور پھر مدینہ منورہ آ کر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میزبان بنے، اور پھر آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے اور یہ ان کا سرپرست ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے چاہیے، تو اس نے کہا کہ آپ لے لیں فری آف کاسٹ۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت لو۔ اس کی قیمت حضرت ابوبکر نے ادا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد بنانے کا پروگرام بنایا، اور اس کی تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سپروائز ہی نہیں کیا، بلکہ خود ایک جیسے ورکر کی حیثیت سے آپ نے کام کیا۔ آپ نے بھاری بھاری پتھر اٹھائے اور آپ نے اس کی تعمیر میں پورا حصہ لیا۔ مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، اس کی حیثیت مسلم کمیونٹی سینٹر کی تھی، کہ تمام جو سیاسی معاملات، سماجی معاملات وہ اسی مسجد کے اندر، اسی پریمیسز کے اندر ہوتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ مسلم کمیونٹی سینٹر تھا۔ جیسے ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ پورے مسلم کمیونٹی کے مراکز ہیں، کہ جن میں مسلم کمیونٹی کے تمام معاملات طے پاتے ہیں، اسی میں شادیاں ہوتی ہیں، اسی میں اور ان کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اسی میں ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، اسی میں میٹنگز ہوتی ہیں۔ تو مسجد کمپلیکس جو ہے وہ آج کل ویسٹ میں عام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مساجد جو ہیں وہ کمپلیکس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دوسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا آپ نے ساتھی بنا دیا، بھائی بنا دیا۔ یعنی جو ایمان لانے والوں کی تعداد تھی وہ سارے کے سارے ابھی منتقل نہیں ہوئے تھے، تقریباً 100 کے قریب افراد تھے کہ جو مہاجر ہو کر آئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس انصاری نے اپنی خدمات پیش کرنے کی بھی حد کر دی۔ اپنے مہاجر بھائی کو سب کچھ پرووائڈ کیا، اپنے گھر آدھے کر دیے، اور ایک انصاری نے تو اس سے بھی آگے کا کام کیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ایک متاحل زندگی کا بسر کروں بیوی کے ساتھ، اور تم بغیر بیوی کے رہو۔ یہ میری 2 بیویاں ہیں، پردے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے، تم بتاؤ کہ تمہیں ان میں سے کون سی پسند ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ تم مجھ سے شادی کر لو۔
یعنی مہاجرین نے یہ ساری خدمات ان سے قبول نہیں کی، لیکن ان کی طرف سے اس میں کوئی کنجوسی کا معاملہ ہرگز نہیں تھا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ بس آپ اتنا کر دیں ہمارے لیے کہ ہمیں ذرا مارکیٹ جو ہے وہ اس کا راستہ بتا دیں، منڈی کہاں سودا ہوتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، کہاں بیچا جاتا ہے، کدھر جانا ہے، تو باقی کام ہم سنبھال لیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے، جو کاروباری لوگ ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ کاروباری آدمی جو ہے وہ جگہ کا پتہ چل جائے، باقی راستے وہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسے مؤاخات کہتے ہیں، بھائی چارہ، اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا بھائی چارہ ہے کہ جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ بھائی چارے تو اور بھی ہیں، لیکن جس طرح انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی ہے، ان کی نصرت کی ہے، انہیں پناہ دی ہے، شاید اتنی بڑی مثال جو ہے وہ ہمیں نہ ملے۔ اسی لیے قرآن مجید میں باقاعدہ انہیں ریکگنائز کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کے آخر میں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ جب جس پر قرآن مجید کی مہر ثبت ہو جائے، تصدیق کی کہ یہ سچے مومن ہیں، تو ان کے مومن ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تیسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ سب پہلے 6 ماہ میں ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو وہاں کے قبائل تھے ان کے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ اوس، خزرج، یہ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، لیکن وہاں پر یہودیوں کے کچھ قبیلے بھی آباد تھے، خاص طور پر 3 قبیلے تو عین مدینے کے اندر تھے۔ یہ قبیلے بنیادی طور پر اپنی کتابوں کی روشنی میں آخری نبی کا استقبال کرنے کے لیے اور اس کے صحابی بننے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں درج تھا اور ان کو بالکل صحیح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے آخری نبی کے ظہور کا، اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی اور کے ساتھیوں کی یہ فضیلت ہوگی جو ان کے مددگار بنیں گے۔ تو آئے تھے وہ آخری نبی کی مدد کرنے کے لیے، اور اس امید سے کہ شاید وہ ہمارے اندر سے ہی ظاہر ہو جائے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آخری نبی ہم میں نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی ان کے چچیرے بھائیوں میں سے، ان کے کزنز میں سے ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لے آئے، لیکن وہ شریکہ جو تھا، اس کا ساڑ، اس کی جلن، اس کا حسد، اس نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکے رکھا، بلکہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے جو ذمہ دار لوگ تھے، بڑے تھے، ایٹ دی ہیلم آف افیئر، ان سے ملاقات کی، خیر سگالی کی ملاقات، اور ان سے ایک سوال پوچھا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں؟ یعنی جب آپ کے علم میں آیا کہ یہاں رہنے والے جو قبائل ہیں ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی قبیلہ آباد تھا، قریش، اور ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، اور یہاں تک کہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مطعم بن عبدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور اس نے جا کر حرم میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، تو ابو جہل نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن since you have done it لہذا ہم اس کا احترام کریں گے۔ مدینہ منورہ میں کیا تھا کہ قبائل کے درمیان اوس اور خزرج بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہودیوں کے قبیلے کے درمیان بھی لڑائی تھے، یعنی قبیلہ اوس حلیف تھا بنو قریظہ کا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ حلیف تھے خزرج کے، تو ان کے آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ تم آپس میں لڑتے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں جب کوئی زیادتی کرتا ہے فریق تو پھر لڑ کر اپنا حق لینا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے معاملات
ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کرو، یعنی ان کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا کرو انسٹیڈ آف ملٹری سولوشن. تو یہ کیا اچھا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو اچھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی فریق نہیں مانے گا تو پھر تو ہمیں لڑنا ہی پڑے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تجویز دی کہ کوئی تو تم میں ہوگا ایسا کہ جس کی بات سارے مانتے ہوں، یعنی قبائل سے ہٹ کر کسی بھی قبیلے میں کسی بھی گروہ میں کوئی ایک تو ہوگا کہ سب بات مان لیں. تو اس وقت یہودیوں سے شاید تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. تو یوں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ مان لیا اور ایک معاہدہ باقاعدہ تحریر کر دیا گیا. اس معاہدے کے جو اہم نکات تھے انہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک تو یہ طے ہوا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتی رہتی ہے نا بحث صوبائی خود مختاری کی، اور 18ویں ترمیم میں محکمہ صحت جو ہے وہ بھی صوبوں کو دے دیا گیا، محکمہ تعلیم جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ صوبوں کو دے دی گئی. اسی طرح یہ طے پایا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا اور اس کے اندرونی معاملات میں کوئی دوسرا قبیلہ دخل اندازی نہیں کر سکے گا. دوسری بات یہ طے پائی کہ آپس کے جو معاملات ہوں گے قبیلے کے، یعنی انٹر ٹرائب پرابلمز، ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور اگر گفت و شنید کے ذریعے سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا. اس پر ان سب نے ایگری کر کے دستخط کر دیے. مزید یہ ہوا کہ جب بھی کسی گروہ پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو سارے فریق مل کر دفاع کریں گے، کوئی باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دے گا. اچھا، اب یہ باہر سے کس نے آنا تھا؟ کس کے خلاف آنا تھا؟ باہر سے آنا تھا قریش نے. اور کس کے خلاف آنا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مہاجرین اور انصار کے خلاف آنا تھا. تو اس کی پیش بندی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. تو پہلے 6 مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنل کنسولیڈیشن حاصل کر لی کہ جو مسلمان ہیں سب کے سب وہ تو بھائی بھائی بن گئے، اور جو یہودی تھے وہ اس معاہدے کے اندر بند گئے. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے. اچھا، باہر جو نکلے تو اس میں جو ہمیں مختلف ایکسپیڈیشنز نظر آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم میں. ان مہموں کو دیکھنے سے پہلے ہمیں سعودی عرب کا نقشہ ذرا اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے. بلکہ اگر آپ کے ساتھ پاس موبائل ہوں گے تو بھی کھول لینا، اگر آپ تو ساتھ ساتھ سمجھ میں آئے گا کہ عربین پیننسولا جو ہے وہ ایک تقریباً تکون کی شکل میں ہے. براڈ بیس ہے یمن، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ گلف کی ریاستیں ہیں، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، بحرین ہے، یہ ایسٹ سائڈ پہ آ جاتی ہیں ایران کے قریب. اور لیفٹ سائڈ پر بحیرہ احمر ہے، سمندر ہے، اور اوپر جو ہے وہ شام. اور جب یہ سیرت میں شام کا ذکر آتا ہے تو آپ اس میں سمجھیں کہ پھر یہ یورپ ہے. شام اس کے ساتھ پھر رومن امپائر شروع ہو جاتی تھی، تو یہ سارا یورپ ہے. تھا کیا کہ یہ جو انڈیا، پھر اس سے بھی آگے انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ جو پرانے ملک ہیں، ان میں جو سامان بنتا تھا وہ باربانی کشتیوں کے ذریعے یمن کے ساحل پر اترتا تھا نیچے، اور پھر یہاں سے بائی سرفیس اونٹوں پر لاد کر وہ سامان جو ہے وہ یورپ لے جایا جاتا تھا، شام اور پھر آگے روم کی طرف لے جایا جاتا تھا. یہ ہے نقشہ. اچھا، دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ عربین پیننسولا کے اندر نیچے یمن ہے، اس سے ذرا اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مکہ نظر آئے گا. اس میں فردر آپ نارتھ جائیں گے تو آپ کو مدینہ ملے گا، فردر نارتھ جائیں گے تو آپ کو شام ملے گا. سیریا آپ لکھا ہوا ہوگا اس کو. تو یہ شام صرف سیریا نہیں ہے آج کا، بلکہ وہ ایک پورا علاقہ ہے جس کو پہلے شام کہا جاتا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ جو تجارتی راستے ہیں اس مال کے کہ جو یمن سے اترتا تھا اور یورپ کی طرف جاتا تھا، یا وہاں سے کوئی چیز ادھر آتی تھی تو وہ مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ ایک انفرٹائل لینڈ تھی، نہ وہاں پر بارش ہوتی تھی
اور نہ ہی وہاں پر کچھ اگتا تھا. اگتا نہیں تھا اٹ مینس کہ وہاں پروڈیوس کچھ نہیں ہوتا تھا. اور انڈسٹری نام کی بھی کوئی چیز اس لیول کی، اس وقت کی چھوٹی انڈسٹری بھی کوئی مکہ مکرمہ میں نہیں تھی. یہ سب تاجر لوگ تھے. اچھا، اس تجارت میں بھی مینلی جو ان کا معاملہ تھا وہ حج اور عمرے کا تھا، جیسے آج بھی ہے. یعنی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو کورونا کے یہ 1.25 سال گزرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نقصان شاید سعودی عرب کا ہوا ہے. اس لیے کہ پورا 1.5 سال 1.25 سال حج اور عمرہ نہیں ہوا، اور ان کے جو ہوٹلز ہیں وہ، وہاں جو دکانیں ہیں، اور سارا جو وہاں پر پھل بکتا تھا، سبزیاں بکتی تھی، گوشت بکتا تھا، انڈے بکتے تھے، ہوٹل بزنس بھی زیرو ہو گیا، ریسٹورنٹ بھی زیرو ہو گئے، اور کھجوروں کا بزنس جو سب سے بڑا بزنس ہے ان کا، مدینہ کے لوگوں کا، وہ سارا کا سارا جو ہے بہت زیادہ نقصان سے دوچار ہوا. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے. اضافی طور پر یعنی آج بھی ٹرینز، ہوائی جہاز تک لٹتے ہیں اور ہائی جیک ہوتے ہیں، اور قافلے جو ہیں وہ لٹتے ہیں. یعنی آج کے اس دور میں، روشنی کے دور میں، گن پوائنٹ پر چیزیں جو ہیں وہ لوٹی جاتی ہیں. ذرا کوئی ویران علاقہ ہو تو آپ وہاں پر جائیں تو آپ کی خیر نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ قافلے لٹتے تھے، تجارتی قافلے بھی اور جو افراد کے قافلے ہوتے تھے وہ بھی. لیکن مکہ مکرمہ کے لوگوں کو یعنی قریش کو ایک خاص ایڈوانٹیج حاصل تھی کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، اور کعبہ پورے عرب کا مذہبی مرکز تھا. تمام قبائل کے بت جو تھے اس کعبے میں پڑے ہوئے تھے، اور مکے کے لوگ یہ کعبے کے متولی تھے، لہذا یہ پیر زادوں کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے. جیسے ماضی قریب تک، اب تو وہ بھی نہیں رہا، کہ جب بھی کوئی بس لٹتی تھی یا کوئی قافلہ لٹتا تھا، اور بعد میں علم میں آتا تھا کہ ان میں کوئی سید بھی تھا، تو لوٹنے والے تو وہ چھوٹے ڈاکو ہوتے ہیں نا، تو وہ سارا مال لوٹ کے جا کے سردار کو دیتے تھے. تو سردار خود چل کے آتا تھا اور سید بادشاہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ان کو مال واپس کرتا تھا کہ بڑی غلطی ہو گئی، کہ آپ کی دعائیں کافی ہیں، آپ کی سرپرستی کافی ہے. تو مکے کے جو لوگ تھے قریش، ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا، جبکہ سب قافلے لٹتے تھے. اب اس کا ایک ایڈوانٹیج لیتے تھے وہ، کہ انہوں نے کارگو بزنس جو تھا اس کو مونوپولائز کر لیا. کیوں؟ کہ چونکہ ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا، تو آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ ان کے قافلے انشورڈ ہوتے تھے. آج بھی کیا ہے کہ ایک کارگو کمپنی آپ کو ساتھ انشورنس بھی پرووائڈ کرتی ہے، تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی مال اپنا اس کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں یا جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرواتے ہیں. تو ایسے ہی قریش کو منوپلی مل گئی. اب باقی پورے عرب کے لیے قریش کون تھے؟ پیرزادے تھے، مقدس لوگ تھے، بڑے باعزت تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ناپاک، نجس اور پلید تھے. دوسرا، انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وار ڈکلیئر کی ہوئی تھی آلریڈی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کوئی اخلاقی رکاوٹ تھی اور نہ کوئی مذہبی رکاوٹ تھی کہ آپ ان کے قافلوں پر ہاتھ نہ ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کیا، کوئی قافلہ تو نہیں لوٹا، اپنی پریزنس کا احساس دلایا. وہ جو میں نے آپ کو نقشہ دکھایا نا، کہ جو مال یمن سے اوپر جا رہا ہوگا تو یا وہ مدینے کے دائیں سے گزرے گا یا مدینے کے بائیں سے گزرے گا، یا مشرق سے یا مغرب سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 6 مہینے کے بعد ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور رمضان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ ایک مہم روانہ کرنی شروع کر دی. پہلی مہم آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، ان کی قیادت میں روانہ فرمائی، مسلح دستہ، ان کو ایک جھنڈا دیا. اگلے مہینے دوسری مہم، اگلے مہینے تیسری مہم، اگلے مہینے چوتھی مہم، سوائے وہ جو حرمت والے مہینے تھے درمیان میں وہ چھوڑ کر، اور باقی ہر مہینے میں نبی کے وسلم ایک مہم بھیجتے رہے. اچھا، اس میں خاص اہتمام آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے ان میں کسی انصاری کو شامل نہیں کیا. سب کے سب مہاجرین ان دستوں میں ہوتے تھے. وہ کس لیے؟ کہ
قریش کا جب بھی کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ سب کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اچھا، جب آپ کا دشمن آپ کو آپ کے راستوں پر کھڑا ہوا ایوری ناؤ اینڈ دین نظر آئے گا تو تشویش ہوگی آپ کو۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ جان پہچان ہے اور مسلح کھڑے ہیں، تو پھر ان میں سے جو جوشیلا ہوگا، جو ذرا کمزور ذہن کا ہوگا، وہ تو چپکے سے گزر جائے گا، تو بعد میں جا کے رپورٹ کرے گا کہ وہ محمد کے بندے وہاں راستے میں بیٹھے ہوئے تھے مسلح ہو کر۔ اور جو ان میں سے جوشیلا ہوگا وہ پوچھے گا تسی کر رہے تھے، اور پھر جواب میں بھی اگر سختی ہو گئی تو پھر توتکار ہوگی اور پھر گڑبڑ بھی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے ہوئی کہ ایک دستہ جو ہے جس کو وہاں سے قافلہ گزرا، جس کا سالار قافلہ ابو جہل تھا، ظاہر ہے اس کا مال ہوگا تو یا اس کا قافلہ ہوگا کارگو کے لیے، اس میں باقاعدہ توتکار ہوتے ہوئے کوئی تھوڑا سا ایک دو تیر بھی چل گئے۔ اچھا، اب یہ خبر جب واپس پہنچی تو قریش کو بڑا غصہ آیا، اچھا یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ اس کا سبق سکھانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا اور یہ طے کیا کہ اس میں مال خرید کر شام کی طرف بھیجا جائے گا، اور اس سفر میں جو آمدنی ہوگی اس تجارتی سفر میں، وہ ساری کی ساری ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اچھا، انہی مہموں میں سے ایک مہم بڑی زبردست ہے، وہ خاص ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک سیلڈ خط دیا اور 7 آدمی دیے ساتھ کہ تم یہ ان 7 آدمیوں کے امیر ہو اور یہ میرا خط لے جاؤ، 2 دن کا سفر کر کے اس ڈائریکشن میں اس خط کو کھول کے پڑھنا۔ انہوں نے خط پڑھا تو انسٹرکشن کیا تھی کہ نخلا میں چلے جاؤ۔ نخلا کہاں ہے؟ اس کی لوکیشن آپ دیکھیں، یہ طائف کے قریب ہے اور طائف مکہ مکرمہ سے 65 کلومیٹر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہم شیر کے منہ میں جا کے ہاتھ ڈال دیا۔ کتنی ڈینجرس مہم تھی۔ لہذا جب اس صحابی نے اس خط کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا رہوں۔ میں تمہارا امیر ہوں، کیونکہ مہم بہت مشکل ہے، تم میں سے جو جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن 7 کے ساتھوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں اس مشن پر روانہ کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب وہاں پہنچے تو وہ اس کی رجب کی آخری تاریخ تھی۔ رجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے شمار ہوتا ہے، اور ایک قافلہ آیا ادھر سے اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں چمڑے کا سامان تھا اور کشمش تھی، یعنی بہت قیمتی دونوں آئٹمز تھے۔ 4 آدمی ٹوٹل اس کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، آپس میں مشورہ کیا ان 7 افراد نے کہ کیا کیا جائے۔ ایک خیال آیا کہ اس پر حملہ کر دیا جائے، پھر خیال آیا ہو یہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس کو پھر مشورہ ہوا کہ نہیں اس کو جانے دیں، یہ کل تک اس کا اگلا مہینہ چڑھ جائے گا تو کل پھر ان کو پکڑ لیں گے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، پھر تو یہ حرمت والی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، تو مسجد حرام کا ایک علاقہ ہے نا جو حرمت والی زمین کہلاتی ہے کہ جس میں قتل و خون منع ہے، وہ داخل ہو جائیں گے۔ آخر انہوں نے کیا کہ ادھر کھڈا ہے ادھر کھائی ہے، تو پھر پہ جاؤ، حملہ کر دیا۔ ایک کرشی عبداللہ حضرمی نامی اس کو قتل کر دیا اور اس کا بھائی بھاگ گیا۔ 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور سارا مال جو تھا وہ مال غنیمت کے طور پر لوٹ کر وہ لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کب کہا تھا کہ لڑائی کرنی ہے تم نے؟ میں نے تو کہا تھا کہ تم وہاں قیام کرو، ان کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپڈیٹ کرتے رہو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال غنیمت خود تو نہیں قبول کیا، لیکن ان کو کچھ سزا بھی نہیں دی، یعنی بین کا معاملہ کیا۔ اچھا، ادھر کیا ہوا کہ 1000 کا لشکر چل پڑا، 1000 کا لشکر تو بعد میں چلا ہے، پہلے ان کو ہوئی کہ یہ جرت بڑی گرمی شرمی انہوں نے دکھائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ قافلہ ترتیب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ یعنی یہ میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ وہاں پر یہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع کیا تھے،
یعنی کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ٹی وی نہیں تھا، کوئی کیبل نہیں تھی. کیسے پتہ چلتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ اس مقصد کے تحت ایک قافلہ جو ہے وہ مکے سے روانہ ہو گیا شام کی طرف. ابو سفیان اس کی سرداری کر رہے ہیں، سالاری کر رہے ہیں، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ اب فلاں دن وہ مدینے کے پاس سے گزرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، اس لیے کہ وہ تو تھا ہی مسلمانوں کے خلاف، اور آپ کو اخلاقی جواز بھی تھا کہ آپ اس قافلے کو روکتے. لیکن وہی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے ذرائع سے پتہ کیسے چلتا تھا، میں ابھی تک یہ سراغ نہیں لگا سکا. ابو سفیان کو ہی پتہ چل گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں. اور ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ ساری کمیونیکیشن کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شاہراہ پر 2 دن بعد پہنچایا قافلے کے گزر جانے کے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو یہاں سے گزر کے جا چکا ہے. اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا اور اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ آگے چلے جاؤ شام کی طرف. اب واپسی کے بارے میں مطلع کرنا کہ ایگزیکٹلی کہ وہ کب آ رہے ہیں، کب گزر رہے ہیں. ابو سفیان بڑے ویجیلنٹ رہے، یعنی بہت سمجھدار آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے. پہلے تو انہیں یہ پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیچھا کیا. اب وہاں شام میں اپنے سٹے کے دوران ہی واز ویری ویجیلنٹ. پوچھ رہے ہیں یہاں کوئی بندے تو نہیں دیکھے غیر معمولی کچھ ان نون سے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں وہ فلاں جگہ کچھ لوگ جو تھے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. تو ابو سفیان باقاعدہ وہاں پر گئے ہیں، ویری انٹرسٹنگ. اور وہاں سے مسلمان موو ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اونٹوں کی لیدیں پڑی ہوئی تھی. تو ابو سفیان نے وہاں جا کے اونٹ کی لید توڑی، اس میں سے گٹھلی نکلی. تو کنفرم ہو گیا کہ کھجور کھانے والا اونٹ جو ہے وہ مدینے کا ہو سکتا ہے اور کہیں کا نہیں ہو سکتا. جو ہی ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ محمد نے میرا پیچھا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ایک ایکسپریس کال بھیجی مکہ مکرمہ کہ مجھے محمد سے خطرہ ہے اور ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا میری مدد کو پہنچو. تو 50 مزید تیر انداز قافلے کی حفاظت کے لیے آ گئے. ایک تو ابو سفیان نے 50 تیر انداز منگا لیے، اور دوسرا واپسی پر راستہ بدل لیا. وہی جو بحر احمر میں نے آپ کو دکھایا نا نقشے میں، اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مکے آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اب تمہاری دسترس میں. 1000 کا لشکر، یہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا کہ جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پیچھا کیا ہے. اچھا یہ ایویں نہیں باز آنا ہے، یہاں پنجابی میں کہیں گے مکو ٹھپڑا پائے گا. اب وہ 1000 کا لشکر انہوں نے بنا لیا کیل کانٹے سے لیس کہ ہم محمد سے لڑنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کے ذریعے سے خبر مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور ادھر سے قافلہ واپس جانا ہے. آپ کو چوائس ہے، جدھر بھی آپ رخ کریں گے، جس سے بھی ٹکر لیں گے، ہم آپ کو فتح دیں گے. یہ الفاظ جو ہے آپ کو سورہ فتح کے اندر مل جائے، سورہ انفال کے اندر باقاعدہ یہ مل جائیں گے کہ باقاعدہ کہا گیا کہ تمہیں اختیار ہے، جدھر بھی تم جاؤ گے ہم آپ کو فتح کریں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا یہ خوشخبری دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو ہم جس سے بھی ٹکر لیں گے ہمیں اللہ فتح نصیب کرے گا. اب تم بتاؤ کہ کدھر جانا ہے، قافلے کی طرف بڑھنا ہے یا 1000 کے لشکر کی طرف جانا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان وہ 1000 کے لشکر سے جنگ کرنے کا تھا، اس لیے کہ خوشخبری تو مل گئی تو وائی ناٹ ٹو ہیو اے بیٹر اچیومنٹ. ہر آدمی کامن سینس جو ہوگی اس کو یہی ہوگی. مہاجرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور انہوں نے بڑی جوشیلی تقریریں کی. اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں اور جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ حکم دیجئے جیسے آپ کا مرضی ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بار بار پوچھ رہے تھے ہاں بھائی دسو پھر، ہاں بھی بتاؤ پھر کیا کر رہا ہے، کدھر جانا ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار تھے انصار میں سے ایک جماعت کے،
تو وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول یا رسول اللہ کأنک تعنینا، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں بتاؤ بتاؤ بتاؤ، یو مین اس، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو سنیے انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں۔ فرگیٹ اباؤٹ اٹ کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا کہ ہم جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، بسم اللہ کیجئے، جیسے آپ کی مرضی ہے ہم آپ کے ساتھ۔ تو آتا ہے روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم 1000 کے لشکر سے لڑیں گے۔ ادھر کیا کیا، ابو سفیان نے راستہ بدلا، وہ مکے پہنچ گیا۔ ان دا مین ٹائم مکہ مکرمہ سے تو 1000 کا لشکر چل چکا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ پہنچ کر پیغام بھیجا کہ میں سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گیا ہوں، تو چپ کر کے واپس آ جاؤ۔ لیکن اب جو قریش کے سردار تھے وہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے۔ ان میں سے جو ہاک نیچر کے لوگ تھے، جن کا سرغنہ ابو جہل تھا، انہوں نے کہا کہ تیاریاں روز روز نہیں ہوتی، اب ہم تیار ہیں، 1000 کا لشکر ہے تو ہمیں کام تمام کر کے ہی آنا چاہیے، یعنی اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا۔ لیکن ان میں سے جو سلجھو قسم کے لوگ تھے، ڈو نیچر کے لوگ، ان کا خیال تھا کہ نہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ گفت و شنید ہوئی۔ اب ان کو لیڈ کر رہا تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ بھی بہت بڑا سردار تھا مکہ مکرمہ کا۔ تو عتبہ نے، اچھا، اور ان کے ساتھ تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، اس لیے ہم نے عزت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ بہرحال عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ ہمیں محمد کو عرب کے حوالے کر دینا چاہیے، اگر عرب غالب آ گئے محمد پر تو وہ کام جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، اور ہم بدنام نہیں ہوں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگ لیے، اور اگر محمد غالب ہو گئے عرب پر تو پھر محمد ہم میں سے ہیں تو قریشی کا غلبہ ہوگا نا، تو لیو ہم۔ لیکن ابو جہل جو تھا وہ تلا ہوا تھا، تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو عتبہ بن ربیعہ کو تانا دے دیا، ہاں پتر جو ادھر کھلوتا ہے، حضرت حذیفہ بن عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ تانا دیا۔ اور دوسرا وہ عبداللہ حضرمی جو قتل ہوا تھا نخلا کے واقعے میں، اس کے بھائی کو بلایا کہ اپنے بھائی کے خون کی دہائی دو۔ اس نے کپڑے پھاڑے اور کہا ہائے میرے بھائی کا خون، یعنی عرب کو جوش دلانے کے لیے یہ انداز جو تھا بڑا ایفیکٹو انداز تھا۔ تو اب عتبہ بن ربیعہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر چلو۔ لہذا بدر کی لڑائی میں عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ سب سے پہلے میدان میں آیا ہے اور دعوت دی کہ آؤ میدان میں۔ تو سامنے سے اسی کا بیٹا حضرت حذیفہ بن عتبہ میدان میں آ گئے تلوار لے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بلا لیا کہ نہیں، باپ کے سامنے اس طرح تلوار تان کر نہیں۔ اس کے بعد 3 انصاری صحابی آ گئے، انہوں نے کہا پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں قبیلے سے، فلاں ابن فلاں قبیلے سے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ تو عتبہ چیخا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو، یعنی مہاجرین میں سے نکالو۔ تو پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور پھر ایک اور صحابی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور پھر ان تینوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، فرشتے اترے اور دیکھتے ہی دیکھتے 70 سردار ان کے ڈھیر ہو گئے، 70 قیدی بن گئے، اور یوں غزوہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا۔ 13 صحابہ میدان بدر میں شہید ہوئے، اور 14ویں صحابی تھے واپس مدینے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو 14 شہادتیں مسلمانوں کی طرف سے ہوئیں، اور 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ پھر قیدیوں کا معاملہ یہ بھی عجیب معاملہ تھا، پہلی دفعہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، اور بعض اور صحابہ نے کہ ان کے ساتھ کوئی نرم معاملہ کرنا چاہیے، اپنے ہی لوگ ہیں۔
تو کچھ لے دے کر ان سے ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. کوئی ان میں سے پڑھے لکھے ہیں تو ان سے بچے پڑھوا کر سروس لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک آدھ اور صحابی نے بڑا سخت مشورہ دیا. ان کو لیڈ کر رہے تھے حضرت عمر. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ تھے، لیکن ہماری ان کے ساتھ لڑائی اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی ہے، اب یہ ہمارے نہیں ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور یہ اسی پر بس نہیں کی، نام لے لے کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے. حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر فلاں کو قتل کرے، میں اپنے فلاں کزن کو قتل کروں، فلاں کو قتل کرے. بڑی سخت بات. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ نرم دل کے مالک تھے، بہت شفیق و مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے پر عمل کیا. لیکن قرآن مجید میں سورہ انفال ہی کے اندر وہ بات آ گئی کہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ کیسی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر چھوڑ دیں. پرمیشن کیونکہ تھی لہذا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری منشا کیا تھی. غزوہ بدر ہو گیا، بڑی ہزیمتناک شکست ہوئی. اب اگلے سال قریش بدلہ لینے کے لیے آئے غزوہ بدر کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3000 کا لشکر وہاں سے چل پڑا ہے. اب پھر آپ نے مشورہ کیا. یہ مشورہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مستقل سنت ہے. حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. نمبر 1 he was the most intelligent man. نمبر 2 ان پر وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ نے مشورے کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں اتنا پکا کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو. اب اس سنت کے مطابق آپ نے مشورہ کیا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، تو کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں. اور کوئنسیڈنٹلی یعنی مسلمانوں کے امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، خاص طور پر نوجوان صحابہ، انہیں بہت بڑھ چڑھ کر تقریریں کی. اللہ کے رسول، ہم عورتیں نہیں ہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں، ہمیں تو شہادت چاہیے. اس لیے کہ بدر کے جو مجاہدین تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے. اور یہ اتنی بڑی اٹریکشن تھی صحابہ کرام کے لیے کہ ہر شخص چاہتا تھا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اٹھ کر اندر چلے گئے اور زرہ پہن کے باہر آ گئے، یعنی آرمڈ کوٹ پہن کے باہر آ گئے کہ لڑائی کی تیاری. اب جب آپ اٹھ کے اندر گئے تو سینئر صحابہ نے نوجوان صحابہ کو ڈانٹا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان کیا ہے؟ بس آپ اپنی رائے دیتے اور پھر چپ کر جاتے. تم نے یہ بار بار اپنی رائے پر اصرار کیا ہے، یہ غلط کیا ہے. تو جب حضور باہر تشریف لائے تو انہوں نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول جیسے آپ کی مرضی ہے آپ کیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جنگ کا لباس پہن کر لڑے بغیر اتار دے. اب چلو. اب عبداللہ ابن ابی نے، یہ آپ نے پڑھا ہوا سارا ٹیکسٹ بک سیرہ میں، کہ جب آپ نکلے احد کے لیے تو راستے میں 300 بندوں کو نکال لیا عبداللہ ابن ابی نے کہ بھئی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ ہے کوئی نہیں، باہروں اٹھ کے آ جاندے. یعنی وہ جو بار بار اس کا احساس ہوتا ہے نا، وی آر دا سنز آف دا سوئل. ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کے جنگ کی ہے ہم جیتے ہیں، باہر نکلے تو ہمارے ہیں. 300 بندے اس نے نکال دیے. اب سمجھیے نا کہ ایک دم سے تو نہیں نکلتے، یعنی اس جنگ کے اعلان کے بعد سے نکلنے تک اس نے بھرپور لابنگ کی ہوگی اس بات کی. تبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہوا میں تو نہیں کہ اس نے ایک دم آواز لگائی اور نکل کے سارے باہر آ گئے. 300 آدمی جو ہے وہ چڑھ گئے. اچھا، اب اس میں بڑی ایک اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچ گئے، اور وہ واقعہ سب آپ کو معلوم ہے کہ ایک درہ تھا، اس کے ساتھ ایک پہاڑی تھی، وہاں آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کیے، ان پر ایک امیر مقرر کیا. جو اصل وہاں پر ہوئی گڑبڑ وہ کیا تھی
کہ اوپر جو 50 لوگ تھے ان میں سے 35 افراد نے کہا کہ جی بس جنگ ختم ہوئی ہے، ہمیں نیچے جانا چاہیے. تو ان کے امیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ یہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب کے سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تم یہاں سے نہ ہلنا. تو اب اس کو انٹرپریٹ کیا 35 افراد نے کہ اس کا مطلب تھا کہ اگر جنگ ہم ہار جائیں، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، جیت چکے ہیں، قریش میدان چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو وی شوڈ گو ڈاؤن. لیکن ان کے امیر کا کہنا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ان ادھر کیس تم یہاں سے نہ ہلنا. 35 افراد نیچے اترے. حضرت خالد بن ولید ایک کیولری لے کر، گھڑ سوار دستہ لے کر پیچھے کھڑے تھے اس طاق میں کہ یہ 50 افراد کب یہاں سے ہلتے ہیں. جب 35 ہل گئے تب ان کی مہارت کا اندازہ لگائیے کہ وہ گھڑ سوار دستے کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہیں نیچے سے تیر چلائے گھوڑ پر سوار ہوتے ہوئے، اور وہ جو اوپر 15 افراد تھے ان کو شہید کر دیا. یہ 14 افراد شہید ہو گئے، صرف ایک جو ہے وہ آئے، انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا. لیکن ان کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب طلبی نہیں فرمائی. اسی پر پھر وہ حکم آیا ہے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں چونکہ تبصرہ ہوا ہے غزوہ احد پر، تو وہ واقعات تو آپ کو سارے معلوم ہے، لیکن اس میں جو خاص طور پر جو قرآنی ہدایات ہیں میں وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بھی روڈ اور سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. لہذا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. یعنی عجیب آرگنائزیشن ہے نا. نارملی کیا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر، اگر کوئی سبارڈینیٹ وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ریٹن معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر جا کے گاڑی آگے چلتی ہے یا اس کو سروس سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ ان سے درگزر بھی کیجیے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی مانگیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے ایشوز پر مشورہ کیجیے. آپ ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہ کریں کہ آئندہ تم سے مشورہ نہیں کرنا. بہرحال دس از دی اسلامک آرگنائزیشن، دس از دا والنٹیئر آرگنائزیشن جس نے اتنے بڑے کمالات دکھائے ان انسٹرکشن کی روکتی ہوتی. غزوہ احد ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں زخم آئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد یہ زمانہ کیلنڈر جو ہے وہ باندھتے چلے جائیے کہ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. اس کے 13 ماہ کے بعد شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. درمیان میں جاتے ہوئے ابو سفیان اعلان کر کے گئے تھے کہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی احد میں اسی جگہ پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے اور ادھر سے ابو سفیان بھی آیا. راستے ہی میں اس کا دل جو ہے وہ اللہ نے بٹھا دیا، واپس چلا گیا. اچھا، اس دوران چھوٹی چھوٹی مہمیں بے شمار ہیں. اگر آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آن ایوریج آپ کو ملے گا کہ ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ ہے چھوٹی موٹی. لیکن سن 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا قریش نے سوچا کہ اس قصے کو مکائیں، ختم کریں. لہذا قریش نے لابنگ کر کے پورے عرب کے اندر جو قبائل تھے ان کو آمادہ کیا کہ یہ جو اب ان کے خیال سے، میں انورٹڈ کاماز میں فتنہ کہہ رہا ہوں کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے آؤ سارے اکٹھے ہو کے جائیں اور مدینے پر حملہ کر کے اس کام کو ختم کر کے آئیں. تو 10,000 کا لشکر لے کر قریش آ گئے اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ فرمایا، اور اب اس مشورے کے نتیجے میں 3 طرف جو تھے مدینے کے وہ پہاڑ اور باغات تھے، باغات کھجوروں کے. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کھجوریں عام جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ تو صرف سنگل کھجور ہوتی ہے نا، لیکن بہت سی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جڑ سے وہ 3-3, 4-4, 5-5 جو ہیں وہ کھجور کے درخت اگرے ہوتے ہیں. اب اگر ایک علاقے میں کھجور کے اس طرح درخت ہوں تو ان میں سے گزرا نہیں جا سکتا.
تو 3 اطراف پر پہاڑ اور جنگلات تھے، یہ کھجور کے باغات تھے، ایک سائیڈ خالی تھی، اس پر خندق کھود دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دے ہیڈ نو آئیڈیا، یعنی قریش اور سارے عرب کے لوگ جو آئے وہ سارے قبائل احزاب آگے پہنچے تو خندق کھدی ہوئی ہے، خندق کے پار مسلمان کھڑے ہیں مسلح۔ اچھا، اب خندق کو سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ خندق اتنی گہری اور اتنی چوڑی تھی کہ کوئی گھوڑا اس کو پھلانگ نہ سکے۔ اچھا، اور اگر کوئی پیدل آنا چاہے تو پہلے وہ نیچے اترے گا اور پھر وہ اوپر چڑھے گا، ان دا مین ٹائم اس پر تیروں کی بارش ہو جائے گی۔ تو 1 مہینے تک وہ پریشان وہاں پر کھڑے رہے لیکن وہ حملہ نہیں کر سکے۔ صرف ایک تیر جو ہے وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے ان کو لگا اور وہ زخمی ہوئے، باقی اور ایک جو ان کا بڑا طاقتور آدمی تھا اس نے کہا ایسی تیسی میں جاتا ہوں، تو اس نے وہ خندق کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگائی اور وہیں پر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ 1 مہینہ جب گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا پہلے کہ مکہ مکرمہ کا ٹیمپریچر وہ تو گرم ہوتا ہے، صرف 1-2 مہینے بس ہلکا سویٹر آپ کو پہننا پڑتا ہے، لیکن آپ سردیوں کے موسم میں مدینہ منورہ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی نارملی فیصل آباد سے بھی آپ کو زیادہ ٹھنڈ وہاں پر ملے گی۔ اچھا، پھر رات کا وقت اور زیادہ ٹھنڈ ہوتی۔ اچھا، پھر اوپر سے اگر ونڈ آ جائے تو ونڈ کا فیکٹر جو ہے وہ ایڈ ہوگا، 2-3 ڈگری ٹیمپریچر اور گر جاتا ہے۔ اچھا، تیز ہوا چلی، تیز ہوا نے 2 کام کیے۔ نمبر 1، اس نے ٹیمپریچر میں کمی کر دی۔ نمبر 2، خیمے اڑ گئے سارے، اوپن ایئر میں آ گئے۔ تیسرا کام اس کی وجہ سے کیا ہوا، جب خیمے اڑے تو خیمے جو ہے وہ ساتھ جو 10,000 آدمیوں کا کھانا پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، تو کتنی دیگیں چڑھی ہوئی ہوں گی اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ ان خیموں کو آگ لگ گئی اور دیگیں الٹ گئیں۔ نارملی دیگ نہیں اڑتی، لیکن جب کوئی خیمہ آ کے گرے گا اور پھر اس کو ہوا جو ہے وہ آئے گی تو وہ برکت وہ دیگ کو بھی الٹا دے گی۔ صبح ہوتے ہوتے 10,000 کا لشکر وہاں سے غائب ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دے دی تھی، جنگ ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہتھیار اتار دیے۔ اب جبرائیل آئے علیہ السلام، آپ نماز کی تیاری میں تھے، جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار ڈال دیے، اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ فوراً بنو قریظہ پہنچے، یعنی جو 3 قبیلے تھے قریش کے جن کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا تھا، ان میں سے 2 پہلے نکالے جا چکے تھے۔ یہ دونوں قبیلے جو پہلے تھے یہ بنو خزرج کے حلیف تھے، اور عبداللہ ابن ابی آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے، بدتمیزی بھی کی اس نے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ نرمی کیجیے۔ اب یہ تیسرا قبیلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل چکی ہوئی تھی پہلے کی کہ یہ ساز باز ہو رہی ہے۔ اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھا تو اور بتایا کہ میرے اسلام لانے کی کسی کو خبر نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کچھ کام آؤں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ اب انہوں نے ایک سیاست چلائی، بنو قریظہ کے سردار کے پاس گئے، اس کو کہا کہ دیکھو بھائی تم ذرا دھیان سے کرنا، اس لیے کہ قریش ساز باز کر رہے تھے، ان کو ساتھ ملا رہے تھے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے کہ باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ باہر سے آئیں گے اور اگر ہار گئے تو بھاگ جائیں گے، تم یہاں پر رہتے ہو، تمہاری جو گت بنیں گی اس کو ذہن میں رکھنا۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں، ساز باز تو وہ کر چکا تھا، ساتھ دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ تو انہیں کہنا کہ تم قریش سے کہنا کہ تم اپنے کچھ بندے مجھے یرغمال دے دو، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤ۔ اور قریش کے پاس گیا کہ بھئی دیکھو ذرا اچھی طرح پلان کر کے جانا اور سارے سائیڈوں کو کور کر کے جانا، اپنے کو بندے یرغمال نہ دے دینا تم بنو قریظہ کو، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ کہاں؟ اچھا، اب جب انہوں نے رابطہ کیا، اس نے کہا یہ اپنے بندے مجھے یرغمال دو، انہوں نے کہا یہ ہم کیوں نہیں دیتے، تو ان کی وہ اسکیم ساری فیل ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آ گیا پیغام کہ ان کا محاصرہ کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کے لیے 2-3 بندے بھیجے، انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ یس انہوں نے ساز باز کی تھی۔ پلس غزوہ احزاب کے دوران آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں کہ ایک یہودی جو ہے اس نے عورتوں کے کیمپ کے چکر لگائے تھے، اور حضور کی پھوپھی محترمہ
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی لٹ نکال کر اس کے سر میں مار کے اس کا بیجا پھوڑ دیا. تو وہ بھی کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے یعنی اس میں ان کا ساتھ دیا ہے, مسلمانوں کے خلاف اسالٹ کی ہے. اب ان کے خلاف جو ہے وہ محاصرہ ہوا. اب بنو اوس آئے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں, آپ نے بنو خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا ہے, ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا پوچھا بنو قریظہ سے کہ کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے نہ کر دوں, وہ جو فیصلہ تمہارے حق میں کر دیں وہ مان لیا. انہوں نے کہا جی منظور ہے. اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی ہوئے تھے غزوہ احزاب میں, ان کو لایا گیا گدھے پہ سوار کر کے. انہوں نے آ کر فیصلہ دیا کہ ان میں جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں ان سب کی گردن اڑا دی جائے اور عورتوں, بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے. اب چونکہ ان کا اپنا چوائس تھا, اس پر ایگزیکیوٹ ہوا. اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے تو آج بھی آپ کو ریڈ مارک ملے گا وہاں پر, مسیکر آف مدینہ. اور مسلمانوں سے انہوں نے بدلہ لینا ہے. جب بھی ان کا بس چلے گا تو وہ مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. یعنی زیادہ شور تو مچاتے ہیں نا ہولوکاسٹ کا, لیکن ہولوکاسٹ میں کیا ہوا تھا کہ ریڈیو پر اعلان ہوا تھا کہ ہر شخص اپنے پڑوسی, جو اس کا یہودی پڑوسی ہے, اس کے دروازے پر چاک کے ساتھ یہ نشان لگا دیں, اور پکڑ کر پولیس لے گئی تھی. اب تو کمپیوٹر میں سب کچھ موجود ہے, ایک ہی کلک میں ساری لسٹ آ جائے گی کہ مسلمان جو ہے وہ کہاں کہاں کس کس گھر میں رہتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جب وہ ان کا بس چلے گا یہودی کیا کریں گے, اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں پاکستان میں ہی آ کے رہنا چاہیے, اور جلدی سے جلدی ہمارے بھائیوں کو ویسٹ میں سے موو ہو کے پاکستان آ جانا چاہیے. مجھے خاصا اس پر بڑا کنسرن ہے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے. بہرحال غزوہ بنو قریظہ ہو گیا. اس کے بعد سن 5 نبوی میں 6 ہجری میں, یہ 5 نبوی تھا نا, 5 ہجری تھا, اب آگے ہم 6 ہجری میں. 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب وحید ہوتا ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, وحی ہوتا ہے, تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں. اور آپ احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ گئے. اب وہاں پر قریش کا قبضہ ہے, بغیر اجازت تو نہیں جا سکتے, یعنی بغیر ویزے کے آپ کو کتنا ہی موڈ بنے, یو ہیو ٹو گیٹ اے ویزا آف سعودی عربیہ دین یو کین گو. تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نیگوشیٹ کرنے کے لیے, تو ان کو وہاں دیر ہو گئی. اچھا, یہ بھی دیر جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ تم بات کر کے آؤ. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول, عثمان کاروباری آدمی ہے اور یہ اچھا نیگوشیٹ کر سکتا ہے. یہ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ شیخ صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں گاڑی میں, تو راستے میں جو نیگوشیشن کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی کاروباری آدمی کیسے نیگوشیٹ کرتا ہے. تو وہ حضرت عثمان گئے اور انہوں نے کسی طرح قائل کر لیا ان کو, لیکن قریش نے کہا کہ اس سال نہیں, پھر اگلے سال آپ آئیں گے اور اس شرائط کے ساتھ آئیں گے, لیکن اس دفعہ آپ کو جانا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ایک ریومر اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک اٹ ویری سیریس کہ یہ میرا یعنی ایمبیسڈر تھا, تو میرا اس کا قتل میرا قتل ہے, لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو آپ نے بیعت لی, صحابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیا بغیر نہیں جاؤ گے. اب جب یہ ظاہر آبزرو تو کر رہے ہوں گے نا ان کے نمائندے بھی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, تو جب خبر پہنچی اب پسو پڑے قریش کو, کیوں یہ تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے. تو اب آئے ہیں قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے, صلح حدیبیہ ہے. اب اس صلح میں کیا کیا قریش نے, یعنی بظاہر اپنا ہاتھ اونچا کرنے کے لیے, اپنی مونچھ اونچی رکھنے کے لیے سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا. اور آپ شرائط پڑھیں پتہ چلے گا آپ کو. لیکن بہرحال جب بھی معاہدہ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک, آپ کتنا بھی ٹیک کر رہے ہیں بٹ یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ. ایک بات انہوں نے گیو کی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا, چاہے تو محمد کا الائی بن جائے یا قریش کا. اسی میں وہ مارے گئے. ایک قبیلہ تھا وہ قریش کا الائی تھا, بنو بکر اس کا نام تھا. اس کا دشمن قبیلہ تھا بنو خزاعہ. تو بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی. قریش نے کہا اچھا یہ جرت. تو اگلے سال جب عمرہ قضاء ہو گیا تو قریش نے بنو بکر سے کہا کہ بنو خزاعہ پر حملہ کرو, رات کے اندھیرے میں ہم بھی تمہاری مدد کریں.
اور ان کے بندے مار دیے۔ اب بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد دے کے آئے کہ آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، تو آپ ہماری کو مدد کریں گے؟ تو آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تم خون بہا دو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ہوتا نہیں فتح کی ایک نشہ ہوتا ہے، فتح کا کہ کر دیے کہ نہیں، ایسی تیسی۔ وہ اسی کچھ موڈ میں تھا ابو سفیان بھی، تو اس نے کہا جاؤ کہہ دو محمد کو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب وہ ابھی ایلچی واپس نہیں پہنچا تھا کہ ہوش آ گئی ابو سفیان کو، تو وہ چل کے آئے ابو سفیان، بعد میں ایمان لائے، عزت سے ہم کو نام لے لیتے ہیں، لیکن ابھی وہ قریش کے سردار ہیں، منتیں کرنے کے لیے کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں گے، لیکن یہ بات سیکرٹ رہنی چاہیے۔ پھر اس میں کچھ واقعات ہوئے، اب میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، یہ ضرور پڑھیے گا کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب، بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے سیرت النبی، اور یہ زندہ حقیقت ہے، پرانی کہانی نہیں ہے، زندہ حقیقت ہے۔ تو اگلے سال، یعنی بلکہ اسی سال کہنا چاہیے، 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا ہے، اور 8 ہجری میں رمضان کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اچھا، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو اس فتح کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، کوئی خاص پوشاک نہیں بنائی، کوئی تخت نہیں بنوایا۔ ہوا کیا کہ اللہ کی حکمرانی قائم کر دی، اور اللہ کا دیا ہوا عدل ڈیلیور کر دیا تمام انسانوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر، اور یہی اصل میں اسلام ہے۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور حج بہت قریب تھا، تو قریش نے جو انتظام کیا ہوا تھا حج کا، آپ نے اس کو برقرار رکھا، مسلمانوں نے اور قریش نے قریش کی قیادت میں حج کیا۔ اگلے سال سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مدینے سے روانہ کیا۔ پیچھے سے آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی کہ بس 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں یا عرب کی سرزمین چھوڑ دیں، اب یہاں پر اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہوگا، اور صرف اہل کتاب کو اجازت ہوگی کہ وہ جزیہ دے کر، یعنی پے کر کے اپنی سیکیورٹی خرید لیں، ورنہ یہاں پر اللہ کا دین قائم ہوگا۔ لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، ان کو اپنے پرسنل لا میں اجازت ہوگی تمام معاملات پر چلانے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیچھے بھیجا، انہوں نے جا کر اعلان فرمایا امیر حج حضرت ابوبکر رہے۔ اگلا سال جو 10 ہجری کا حج ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے پہچانتے ہیں۔ وہاں پر آپ کا وہ مشہور خطبہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، وہاں پر آپ نے گواہی لی کہ میں نے دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ صحابہ نے بیک زبان کہا کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہ تو بھی گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ فلیبلغ شاہد الغائبہ، جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ذوالحج میں حج ہوا نا، اس کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین زندہ رہا۔ اسلام کے دشمنوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے تو سمجھا کہ شاید محمد اس دنیا سے چلے گئے تو اسلام بھی گیا، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کئی اطراف سے فتنے آئے ہیں، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، اور پھر کئی قسم کے فتنے کھڑے ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر نے تمام فتنوں کو فروغ کیا، اور 2 سال کے بعد ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اسلام کو اپنا چہرہ کھول کر دکھانے کا موقع ملا ہے، دس از اسلام، یعنی جو بھی ہائیسٹ ویلیوز ہیں، عدل و انصاف کی، آزادی کی، مساوات کی، اخوت کی، وہ ویلیوز جو ہیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کر کے دکھایا کہ یہ ہے اسلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نام کو برکت دی۔ پھر خاندان بنو امیہ میں پھر ایک عمر آ گئے، عمر بن عبدالعزیز، تو وہ جو حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا، ویلفیئر کا نظام حضرت عمر نے متعارف کرایا تھا نا پہلی دفعہ، اس پہ یہ اعلان کیا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ اس کی تصویر دکھا دی کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، زکوٰۃ پڑی ہوئی تھی۔ تو منشی نے آ کے کہا زکوٰۃ پڑی ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں،
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ غیر مسلموں میں بانٹ دو، پھر آئے کہ غیر مسلموں میں بھی بانٹ دی ہے اور اب بھی پڑی ہے، انہوں نے کہا جی پھیلا دو اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام تھا، وہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا غور و فکر کر رہے تھے کہ میں غربت کو کیسے ختم کروں، ظلم کو کیسے ختم کروں، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عرب کی حد تک کر کے دکھا دیا، اور پھر اب دوبارہ جو ہے یہ غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کی محنت سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، حضرت مہدی دوبارہ اپیئر ہوں گے تو دوبارہ وہ دین غالب ہوگا۔ اس کی واضح خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق اور ہمت دے کہ ہم یہ کلیئر فیصلہ کریں کہ اس آخری جنگ میں ہم اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے یا اللہ ke دین کے سپاہیوں کا ساتھ بنیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول